ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے جو ہے وی آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں بہت زیادہ رول آدمیوں کا بھی ہوتا ہے. میں امپاورڈ ہوں کیونکہ میرے گھر میں سپورٹ تھا, میرے بھائی کا, میری ماں کا سپورٹ تھا. لیکن بہت سارے گھروں میں, اور میرے گھر میں یہ بھی نہیں تھا کہ اگر میں نے کچھ کیا تو مجھے مارا پیٹا جائے گا. I think یہ چیپٹر ہمیں مردوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے, یہ مردوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے, اور یہی کنورسیشن پڑھانا چاہیے. یہی کانورسیشن جو ہے اب زیادہ بڑے لیول پہ ہونی ہے, کیونکہ ہم جب ایون ڈیجیٹل انکلوژن کی جب بات کرتے ہیں کہ خواتین کو سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں کیسے لائیں, آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو ہے عورتوں سے جا کے نہ کریں. عورتوں کو پتہ ہے ان کے حقوق کیا ہیں, مردوں کو جا کے کریں کہ تاکہ مرد جو جب عورتیں اپنے حقوق کی بات کریں مرد ان کو مارے نہیں. رائٹ, جو آدمی مجھ سے آفس میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں اور یہ وہ ہے, جو بہت ساری قسم کی باتیں پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, وہ گھر جاتے ہیں اپنی عورت سے کہتے ہیں کہ یار جا کے کھانا پکاؤ, تمہاری جگہ کچن میں. حالانکہ وہ ڈگری لے کے ڈاکٹر بہو لے کر آئے ہوں گے, ڈاکٹر دلہن لے کر آئے ہوں گے, لیکن اس کے بعد ان کا فیوچر کیا رہ جاتا ہے کہ جی آپ کھانے پکائیں, آپ جو ہے گھر والوں کی خدمت کریں, اور اگر آپ کام کرنے لگیں گی تو اس کا مطلب ہے آپ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور میں ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو کوئی جو ہے آؤٹ آف دس ورلڈ میں نے بات کی ہے جو ریالٹی نہیں ہے. دس از ایکچولی ریالٹی, جو پورا کانٹیکسٹ ہے, جو پوری کانورسیشن یا پورے جو ایک آپ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر بہو والا, تو یہی تو ہے نا کہ پڑھائی. پوڈ کاسٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی 15-20 منٹ بات کی تھی اس حوالے سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی, اور انہوں نے اپنا کانسیپٹ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کس طرح سے ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اتنے فیصد خواتین جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر پاتی, اور سیدھا ٹھپا لگتا ہے ان کے اوپر. ڈزنٹ مین کہ ان کو نہیں کرنی ہوتی, جسٹ فیکٹ کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا, یا تو گھر والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے, کسی ایک طرف سے جو ہے ان کے سراؤنڈنگس میں موقع نہیں دیا جاتا کام کرنے کا. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ کام کرنا ہی نہیں ہے, صحیح ہے, میرا شوق ہی نہیں ہے کام کرنے کا. اگر میں ابھی بیٹھ کے میں کہوں نا کہ جی اچھا مجھے کام نہیں کرنا, تو میں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کی جو کمائی ہے میں اس پہ رہوں گی, میں گھر میں بیٹھوں گی, یہ میری اپنی چوائس ہے. رائٹ, لیکن اگر مجھ پہ وہ چیز جو ہے مسلط کی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ کام ہی نہیں کر سکتی, آپ کو جو ہے گھر میں ہی بیٹھنا ہے, کیونکہ اسی طرح سے خواتین ہوتی ہیں, ان کی جگہ کچن میں ہے, گھر میں ہے, گھرداری کریں, تو مے بی دیٹ از ناٹ مائی ایسپریشن. وہ آپ نے فورس کر دیا, اینڈ دیٹ از وائلنس, دیٹ از ابیوز. ابیوز بھی جو ہے کئی قسم کا ہوتا ہے, فزیکل, مینٹل, فائنینشیل, اور بھی بہت زیادہ سوشل ابیوز, کہ آپ کو جو ہے باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے, موبلٹی پہ آزادی نہیں ہے آپ کے جو ہے پیسوں پہ آپ کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو جو ہے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا لیکن مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ کائنڈس آف ابیوز ہوتے ہیں. تو یہ ابیوز جو ہے مختلف طرح سے جو ہے مینیفیسٹ بھی ہوتا ہے ان یور ڈے ٹو ڈے لائف. اگر آپ کہیں پہ بہت اچھی خوشی کی زندگی آپ کو لگتا ہے نا باہر سے کہ کوئی گزار رہا ہے, کہیں نہ کہیں دیر از سرٹن کائنڈ آف ابیوز ایٹ پلے ان دیٹ وومنز لائف, چاہے وہ فائنینشیل ابیوز ہو, مینٹل ابیوز ہو, موبلٹی پہ ریسٹرکشنس ہوں. تو یہ ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ مینیفیسٹ کر کے اور جو ہے ایکشن میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابیوز کس طرح کا ہے. سو یہ سارا کچھ ہے جو کہ آدمیوں پہ بھی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کارپوریشن, ابھی آئی واز ٹاکنگ ٹو دس فرینڈ آف مائن اینڈ شی واز ٹیلنگ می ہاؤ ہر ورک پلیس, وہ جو ہے شی سیڈ کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیولی جو ہے خواتین پہ اور ان کی ٹریننگ پہ ریسورسز انویسٹ کرتا ہے. میں نے کہا اچھا اچھی بات ہے, کون سی ٹریننگس وغیرہ بھی کروائی ہیں, اور یہ اور وہ. جس لائک انہوں نے ویمن امپاورمنٹ پہ ابھی ٹریننگ کرائی تھی. میں نے کہا خواتین کے ساتھ. جس لائک کیا خواتین کے ساتھ اچھی بات ہے, خواتین کے ساتھ کروا رہے ہیں. جس لائک نہیں, خواتین کے ساتھ تو ضرورت ہی نہیں ہے ویمن امپاورمنٹ کی, ان کو تو پتہ ہے آلریڈی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. آپ کریں یہ مردوں کے ساتھ ٹریننگ کہ اچھا خواتین کو جو خاتون آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, جو جس کے پاس آپ گھر جائیں, جس کی طرف آپ گھر جائیں گے, چاہے آپ کی ماں ہے, بہن ہے, آپ کی بھابھی ہے یا بیوی ہے, آپ جب ان کے یہاں گھر پہ جائیں گے آپ ان سے کہیں گے کہ جی ایک کپ چائے بنا کے دے دیں, تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے سارا دن کیا کیا, یا ان کے فیوچر ایسپریشنس کیا ہیں, یا کیا وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں, ان کی زندگی کے پلانس کیا ہیں. آپ نے بس ان کو کہا کہ جی آپ کا کام ہے چائے بنا کے مجھے دینا کیونکہ کما تو میں رہا ہوں. تو آپ تو ان سے پہلے پوچھیں نا کیا کرنا کیا ہے. اندر انسیڈنٹ جو کہ کسی نے شیئر کیا تھا, ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ شی واز ٹرائنگ ٹو اپلائی فار اے جاب ان ٹیلی کام سیکٹر. آئی تھنک شی از اے ٹیلی کام انجینئر بائی ٹریننگ, اور پھر جو ہے شی واز ٹرائنگ ٹو اپلائی فار اے جاب
لیکن ان کو وہ جاب مل نہیں رہی تھی کیونکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی خواتین کے کرنے کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ کافی ٹائم جو ہے لیٹ سٹنگز ہوں گی. لائک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر سکتی ہوں، لیٹ سٹنگز میں کر لوں گی. لائک نہیں، ہم نہیں دیتے، ہمیں آدمیوں کو رکھنا ہے. سو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ ساری آپ ڈفرینٹ طرح ہر سیکٹر میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، ان کو روکا جاتا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہے. آپ پینل ڈسکشنز دیکھ لیں، جتنے کنورسیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ بائی ڈیفالٹ وہ پینل میں نا آدمی ہوں گے جن کو ہم مینل کہتے ہیں. سارے آدمی بیٹھے ہیں، پینل نہیں کہتے ہیں، مینل کہتے ہیں، جس میں سارے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی عورت نہیں ہے. اور ٹوکن کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹوکن ریپرزنٹیشن یہ ہوگی کہ جی ماڈریٹر جو ہوگی وہ خاتون بٹھا دیں گے. وہ یہ ٹوکن ریپرزنٹیشن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو ہے وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں نا کہ خواتین کتنی ہیں ہمارے یہاں ٹیکنالوجی سیکٹر میں. اب تو لٹرلی خواتین نے لیبر کرنا شروع کر دیا بہت ساری لوگوں نے، کہ لسٹ بنا کے ڈال دی ہے کہ دیز آر آل دا ویمن ان ٹیک، کہ آئندہ آپ کو ریزن ہی نہ ملے کہ عورت ٹیکنالوجی میں نہیں، پاکستان میں کہ اور کوئی ٹیکنالوجی میں خاتون نہیں ہے. یہ پوری لسٹ پوری ایکسل شیٹ بنی ہوئی ہے، وہ پبلک ڈیٹا ہے. خواتین یہ رہی. اب جو اگلا پینل ہوگا نا ٹیکنالوجی پہ، ان کو بلائیں. آپ جو ہے اولڈر مین ان کو آ کے بٹھا دیتے ہیں کہ جی وہ بات کریں کہ آج کی ٹیکنالوجی یا فیوچر کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، رادر دین برنگنگ ینگ پیپل ہو آر ورکنگ ان دا سیکٹر، ہو انڈرسٹینڈ دا ایشوز آف ٹوڈے، ہو انڈرسٹینڈ ٹیک آف ٹوڈے اینڈ ہو آر ورکنگ ٹورڈز ٹیک آف ٹمورو. آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے بات کریں جو پچھلے 20 سال سے لیڈرشپ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے ہیں. ان کا آرگیومنٹ پرابلی یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیک کے اندر ریشو وائز خواتین بہت کم ہے، صرف 10% ہے. اگر ہم کرپٹو کو دیکھیں، کرپٹو کے اندر ٹوٹل بائننس کے اکاؤنٹس کے اوپر میں دیکھ رہا تو 10 to 15% جو ہے وہ خواتین اون کرتی ہیں. پرابلی اس ریزن کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے ایز اے مین، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف ریشو کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ ذمہ داری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایز اے مین مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پینل ہو اس طرح کی چیز، اس کے اندر خواتین انکلوڈ ہونی چاہیے لازمی. فار ایگزامپل اگر میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور میرے سامنے آڈیٹوریم میں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں صرف 20 خواتین ہیں اور باقی جو ہیں 80 مرد ہیں، تو میں جب کویشچن آنسر سیشن کرتا ہوں میں پوری طرح سے فوکس کر رہا ہوتا ہوں ان 20 عورتوں پہ کہ آپ پلیز اٹھیں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یار ان کو مجھے پش کرنا ہے کہ آپ اٹھیں، کھڑی ہو کر سوال کریں مجھ سے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سوال کرنے کے اوپر وہ کتنا زیادہ گھبرا رہی ہوگی سوال کرنے پر، کیونکہ خواتین کو جس طرح سے ہمارے یہاں بولی کیا جاتا ہے بہت بری طرح سے، بہت کچھ مسئلے ہیں یار. تو ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ چھپ کر ہی رہتی ہیں. یونیورسٹی میں بھی ہے نا، وہ کوشش ہی کریں گی چھپ کر رہیں، اور مجھے بڑا وہ تکلیف دیتی ہے چیز نا. تو میں پوری طرح سے نا بار بار لٹرلی میں پوچھ کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں تو پلیز مجھ سے سوال کریں. تو یہی بات ہے نا کہ خواتین امپاورڈ ہیں، ان کو پتہ ہے اپنے رائٹس کیا ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح سے ان رائٹس کو لینا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسپیس نہیں دی جاتی. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کو جو ہے انکریج کریں ٹو اسپیک اپ، بیکاز دیٹس ہاؤ یو گیو اسپیس ٹو پیپل، دیٹس ہاؤ یو گیو اسپیس ٹو دیم ٹو اسپیک اپ، ٹو ہیو اے وائس. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم سب کو انکلوڈ کریں، ہم سب کی بات سنیں. یہ ایک بڑا سمپل سا جو ہے ایک انگیجمنٹ کی پرنسپل ہے جو کہ ہم بہت ایکٹیولی اپنے کام میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، کہ جو جتنے لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں نا، سب کو بہت زیادہ ایکسپرٹ نالج ہے آن سم ٹاپکس دیٹ دے ورک آن اور دے ہیو ریڈ آن اور دے ہیو سارٹ آف ریسرچ آن. اور کسی بھی طرح سے ہم کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی اچھا ان کو یہ معلومات نہیں ہے. دے آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ویلیویبل ٹو یور ڈسکشن اگر ان کو آپ اسپیس دیں. تو جب ان کو ایک اسپیس مل جائے گی نا، جب وہ روم میں دے فیل سیف انف ٹو شیئر دیئر اوپینین، دیئر وائس، they are going to surprise you with their opinions, they are going to surprise you with their knowledge. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ everybody in the room knows something that I don't. تو جب آپ کا یہ لرننگ والا ایٹیٹیوڈ ہوگا، you are going to ask, you are going to be open to questions, all kinds of questions, are going to ask people questions as well. کہ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں، یا آپ کا اس طرح کے کیا کہتے ہیں کانورسیشنز کس طرح کی رہی ہیں، یا اس پہ ریسرچ کیا کہتے ہیں وغیرہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نا ہم سب کے اندر نا یہ ہارڈ ڈرائیو ہے اور ایک ہی طرح کی کیپیسٹی ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کم نہیں ہو سکتی. تو اتنی بڑی کیپیسٹی اور بہت بڑی کیپیسٹی ہے اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر، اور ہر ایک کے پاس ہے. تو سوچو یار کتنا ہر ایک کے پاس ڈیٹا ہے، ہر ایک کے پاس انفارمیشن ہے. سو اٹس سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم جب مختلف لوگوں سے کانورسیشن کرتے ہیں اتنی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اتنی ساری نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، مجھے مزہ آنے والا ہے.